اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت امۃ منہم لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون فلما نسوا ما ذکروا بہ انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بعیث بما كانوا یفسقون فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئین وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحیم۔ قوم بنی اسرائیل جڑے قانون خدا بندی نو توڑ دے سن، یہ ایلیا شہر دے باسی اس دے وچوں بعض لوگ انہاں نو چنگی ماڑی آدھے آئے تے جڑے چنگی ماڑی آدھے آئے دوجے جڑے شریف لوگ آئے انہاں نو آکھیا بھئی تہاں کیڑی لوڑ ہے واز نصیحت کرنے دی، جی انہاں نو اے جانن تے نہ اللہ جانے، جی اللہ انہوں ان قریب یا عذاب کرنا یا ہلاک کر دینا، لہذا تسی اس پریشانی چ نہ بڑھو۔ انہوں کو جواب دیتا بھئی اللہ دے بارگاہ چ اپنا عذر پیش کر رہے ہیں نصیحت کر کے، نالے بھی امید ہے کہ شاید اے نجات پا جان۔ جدہ او نہ مننے جی تے اللہ فرمایا کہ جدہ انہوں نے نصیحتاں نو فراموش کر دیتا جس انہوں عذاب کیتا۔ اس دے زمانے چو کل رہ گیا سی، حضرت فرمایا بھی وہ ہیلیاں دے نال کوشش کرتے سن جڑا مچھیاں پکڑن دی۔ حضرت چونکہ صاحب تفسیر نمونہ نے اس جملے نو امیر المومنین دے خطبے دے نقل کیتا، تو میں آکھیا سی بھی جڑا انہوں نے تھوڑا جا نقل کیتا سی، وہ کتاب ہے سی انہوں نے ایک پیرا نقل کیتا سی، پورا پیرا جڑا وہ پڑھ دینے ہیں، بلکہ حضرت نے اس نو جڑا وہ بڑے عجیب انداز اور بڑا حضرت ہر خطبہ ہی الحمدللہ ایسا کہ اس نو اگر انسان غور دے نال پڑھے سنے تو اس نو جڑا وہ نجات ملدی۔ لہذا ایمان کی راہ سب راہوں سے واضح اور سب چراغوں سے زیادہ نورانی ہے۔ ایمان کا راستہ بڑا واضح اور بڑا نورانی ہے۔ ایمان سے نیکیوں پر استدلال کیا جاتا ہے اور نیکیوں سے ایمان پر دلیل لائی جاتی ہے۔ ایمان سے علم کی دنیا آباد ہوتی ہے اور علم کی بدولت موت سے ڈرا جاتا ہے۔ معرفت انسان اگر ہوئے تو پھر موت اور قیامت کا احساس ہوندا، اور موت سے دنیا کے سارے جھنجھٹ ختم ہو جاتے ہیں اور دنیا سے آخرت حاصل کی جاتی ہے۔ مخلوقات کے لیے قیامت سے ادھر کوئی منزل نہیں، وہ اسی کے میدان میں تنہا انتہا کی حد تک پہنچنے کے لیے دوڑ لگانے والی ہے۔ سب نے بھئی چلے جانا تو قیامت تو اگے پھر کوئی اور میدان کوئی نہیں۔ وہ اپنی قبروں کے ٹھکانوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی آخرت کے ٹھکانوں کی طرف پلٹ پڑے۔ ہر گھر کے لیے اس کے اہل ہیں کہ نہ وہ اسے تبدیل کر سکیں گے اور نہ ہی اس سے منتقل ہو سکیں گے۔ ہر گھر دے کچھ رانا لیں، جیڑا جیڑا گھر کسی نو الاٹ ہونا نہ وہ تبدیل کر سکتے ہیں تو نہ ہی اس گھر چو نکل سکتے ہیں، پھر وہ ٹکانے پکے ہو گئے۔ نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا ایسے دو کام ہیں جو اخلاق خدا بندی میں سے ہیں۔ نیکی کا حکم دینا، برائی تو روکنا، یہ وہ پسندیدہ اخلاق ہیں جڑے اللہ تبارک و تعالیٰ دے اخلاق دے وچ شمار ہوندے ہیں، کیونکہ سب تو پہلے نیکی دا حکم اللہ دیندا اور برائی تو اللہ رکیندا، اس تو بعد اس دے ائمہ اطہار انبیاء علیہ السلام ہوندے کہ وہ نیکی دا حکم دیندے تے برائی تو روک دیں، اس تو بعد ائمہ اطہار، پھر علماء صالحین وغیرہ وغیرہ۔ نہ ان کی وجہ سے موت قبل از وقت آ سکتی ہے اور نہ ہی جو رزق مقرر ہے اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ لہذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرن نال بندے دی بہت فرماندے نہ عمر گھٹ دی تے نہ ہی رزق گھٹدا۔
تمہیں کتاب خدا پر عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ایک مضبوط رسی، روشن و واضح نور، نفع بخش شفا، پیاس بجھانے والی، سیرابی، تمسک کرنے والے کے لیے سامان حفاظت، اور دار بستہ رہنے والے کے لیے نہایت نجات ہے، اور وابستہ رہنے والے کے لیے نجات ہے۔ قرآن اللہ دی مضبوط رسی، واضح نشانی، شفا بخش جی، تے پیاس ہے جیڑا بھی ہوئے اس دی پیاس بجھا دیندی۔ اس تو علاوہ جناب جیڑا بھی جناب تمسک رکھے اس نو نجات عطا فرمائندی۔ اس میں کجی نہیں آتی، اگر بندہ قرآن نہ روے تو ٹیڑھا نہیں ہوتا کہ اسے سیدھا کیا جائے، نہ حق سے الگ ہوتی ہے کہ اس کا رخ موڑا جائے۔ یہ صراط مستقیم تو قرآن اور اہل قرآن سجے کھبے نہیں ہوندے۔ کثرت سے دہرایا جانا اور بار بار کانوں میں پڑھنا اسے پرانا نہیں کرتا۔ قرآن جتنا پڑھا جائے، جتنا سنا جائے، قرآن پرانا نہیں ہوتا۔ جو اس کے مطابق کہے وہ سچا ہے، اور جو اس پر عمل کرے وہ سبقت لے جانے والا ہے۔ جس دی گل قرآن کریم دے مطابق ہے اسے دی سچی، جس دی قرآن دے خلاف دی یقیناً جھوٹھی، جس اس نے عمل کیتی اسے ہی سبقت پاوینی اور نجات پاوینی۔ درمیان جو ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے حضرت سے کہا کہ ہمیں فتنے کے بارے میں کچھ بتائیے، اور کیا آپ نے اس کے متعلق رسول اللہ سے دریافت کیا تھا؟ فتنوں کے بارے میں آپ کے پاس رسول اللہ سے کوئی خبر تھی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جب اللہ نے یہ آیت اتاری کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کے اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور وہ فتنوں سے دوچار نہیں ہوں گے، تو میں سمجھ گیا کہ فتنہ ہم پر تو نہیں آئے گا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں۔ چنانچہ میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ فتنہ کیا ہے کہ جس کی اللہ نے آپ کو خبر دی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے علی، میرے بعد میری امت جلد فتنوں میں پڑ جائے گی۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، احد کے دن جب شہید ہونے والے مسلمان شہید ہو چکے تھے اور شہادت مجھ سے روک لی گئی اور مجھ پر گراں گزرا تھا، تو آپ نے مجھ سے نہیں فرمایا تھا کہ تمہیں بشارت ہو کہ شہادت تمہیں پیش آنے والی ہے، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ یوں ہی ہو کر رہے گا۔ بھئی یا رسول اللہ، آپ سانو فتنے دی خبر دیتی، جنگ عہد وچ میں تن من دھڑ دی بازی لائی، بالکل شہادت میرے قریب ایسی، تے تساں میرے حق وچ دعا کر کے خدا کو میری جی صحت یابی کی تھی، تے میں پریشان ہویا، بس ہونا میں شہید ہون دیو۔ فرمایا بھئی یا علی، تسی شہید ہو سو ہن پہ جو فتنے ہونے، تے پھر او تہاڈی گل جیڑی میرے نال تہاڈا وعدہ بھی میں شہید ہونا، او اس دے بارے حضرت کو وضاحت فرماؤ۔ یہ کہو کہ اس وقت تمہارے صبر کی کیا حالت ہوگی؟ تو میں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ صبر کا کوئی موقع نہیں، یعنی پیغمبر خدا نے کہا کہ جب تمہیں شہید کیا جائے گا تو تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی؟ تو میں نے کہا کہ شہادت پر بھی صبر کی ضرورت ہے، شہادت تو میری آرزو ہے، شہادت سے مجھے عشق ہے، یہ تو میرے لیے مجدہ اور شکر کا مقام ہوگا، یعنی میرے واسطے خوشخبری اور شکر دا مقام ہے کہ میں راہ خدا دے وچ شہید کر دیا جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا اس وقت، اب یہ اگلا جڑا جملے آ رہے ہیں یہ قبلہ نے نقل کیتے ہیں، یا علی، حقیقت یہ ہے کہ لوگ میرے بعد مال و دولت کی وجہ سے فتنوں میں پڑ جائیں گے اور دین اختیار کر لینے سے اللہ پر احسان جتائیں گے۔ میرے بعد لوگ دنیا دار ہو جان گے، دنیا مال و دولت نال انہوں نے ازمایا ویسی، اور جیڑا بندہ کلمہ پڑھ سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، او اللہ سے احسان جتلا سی، میں کلمہ نہیں پڑھ لیا، اور کی چاہیے؟
کلمہ پڑھنے تو بعد اور کسی چیز کی بھائی ضرورت نہیں. اور اس کی رحمت کی آرزویں تو کریں گے، اللہ کی رحمت کی آرزویں کرن، لیکن اس کے قہر و غضب کی گرفت سے بے خوف ہو جائیں گے. خوف خدا ختم ہوگا. خوف خدا نہ دی شاہ کوئی نہ سی. خوف خدا ہوئے تو پھر بندہ سچی کوڑی یا ظلم زیادتی کرن لگے کوئی نہ کچھ چھکدا. جھوٹ موٹ کے شبہوں اور غافل کر دینے والی خواہشوں کی وجہ سے حلال کو حرام کر لیں گے. جھوٹیاں خواہشات کی وجہ تو حلال حرام ایک کو جیسی. شراب کو انگور و خرما کا پانی کہہ کر شراب پیسن، لیکن کہتے ہیں بھئی یہ وہ نہیں، حرام والی شراب نہیں جیتے انگور کا پانی. ایک ہے شراب پیسن لیکن منسن نہیں. کہتے جی شراب نہیں پیندے، اسی کی کرتے ہیں انگوراں کا پانی پی رہے ہیں. اگر رشوت کا نام ہدیہ رکھ لیں گے، میں رشوت کدی نہیں لئی، وہ تسی کو ہدیہ لے آؤ، تسی میرے مسیر ہو نا جی، تو وہ اسی قبول کرتے ہیں، رشوت قبول نہیں کرتے. رشوت نہ کیا رکھ سن ہدیہ حق زحمہ. تسی ساڑھے واسطے بڑی زحمت کر رہے ہو، تھانے دار صاحب، قاضی صاحب جی، جج اور ماسٹر صاحب ساڑھے چھوڑ 4 نمبر اتنے دیتے نے مثال دے طور. وہ کیا کرن گے ہدیہ لے آن گے رشوت نو تے ناؤ دے کے رکھن گے ہدیہ. بھائی جی تھوڑے نال کوئی کرساں جی. سود کو خرید و فروخت قرار دے کر جائز سمجھ لیں گے. سود نہیں جی تو تجارت ہے، یہ زمانے چھوڑ یہی ہے کاروبار. سود تو سی سود لے سندے سن دیکھے سن کے بہت جی الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا کاروبار چلے گا. سمجھ آئی؟ اے حضرت فرمایا شری بہانے جی کو نہ ڈھونڈ دے بس ہفتے والے جانے نہ پیاں ابھی ہفتے والے جانے صرف بان بدہ یا صرف تور سٹی نہ پیاں نہیں نہ پیاں اتوار رو. انجا حضرت فرمایا بھئی او جی کو شری ہیلے نہ ڈھونڈ دے یا جی کو اسی بیچارے مولوی شری ہیلے ڈھونڈ دیں جی. میں کہنا گائڈ کر رہی ہیں جی پھر مسئلہ بن بننا. عقل مند واسطے اشارہ کافی ہوتا. میں نے کہا یا رسول اللہ میں انہیں اس موقع پر کس مرتبہ پر سمجھوں، اور اس مرتبہ پر کہ وہ مرتد ہو گئے ہیں یا اس مرتبہ پر کہ وہ فتنوں میں مبتلا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ فتنوں کی مرتبہ پر سمجھو جی. میں انہیں مرتد سمجھا یا سمجھا بھئی امتحان اور فتنے دے وچ مبتلا. پاک رسول فرمایا بھئی نہیں جی سمجھو بھئی فتنے پڑے ہوئے. لہذا بندہ بہانے بنائندہ لیکن بہانے بناونے نہیں چاہیے. کل ہر کسی مر جانا اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کو لو پوچھنا وَإِذْ تَعَزَّنَ رَبُّكَ جی. لہذا اس قوم نو جنہیں یہ بہانے بنایا ہے، اللہ باندر تے خندیر بنایا بن رہے سارے مار کے جس ویلے ویکھ رہا یہ صدیاں بعد پیغمبر خدا آکھیا بھی وہ یاد نے جڑے لوگ اللہ دے قانون توڑ دے انہوں نے کی حشر ہویا. لہذا سن بھی اسی طرح وہ حضرت یاد کرا رہے ہیں آیت دے استدلال دے اس نو لے ہونا میں انجے ہی ہے جناب یاد کریا ہے. وَإِذْ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. جڑی قوم بھائی بچ گئی اللہ اعلان کر دیتا بھائی انہاں تے بھی میں ہن پچھلی زندگی جڑی نا وہ ذلت عذاب مسلط رکھنا جب تک زندہ راسن ذلیل راسن. بھئی تسی وہی قوم نے ہو جنہاں نہ لے ہویا. ان ربک لسریع العقاب. اللہ نو عذاب کرن لگے ڈھل نہیں لگدی. 75,000 بندے نو ایک ارادے دے وچ بندر تے خنزیر بنا کے 14 دیہڑے مار چھڈے تاکہ دبے بھی نہ کوئی. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم. لیکن وہ اگر کوئی توبہ کرنا چاہے توبہ دا دروازہ بھی اس نال ہی بالکل رکھے بابا جی بھونے ہی نا تو میں پھر بھی تیرے واسطے گودی پھیلا کر بیٹھا میں غفور اور
رحیم وقطعناہم فی الارض امما منہم الصالحون ومنہم دون ذالک انہوں نے اسا زمین دے وچ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھیلا دیتا یہ انہیں منسجم قوم بن کے نہیں ران گے کچھ نہ دے چو نیک ان تے کچھ نہ دے چو بیڑن وبلوناہم بالحسنات والسیئات میں امتحان لینا نیکی دے کے بھی تے تنگی دے کے بھی کدی اچھائی رزق شد کھلا دینا میں چلو متو نہ دے شکر علی حس جڑی وہ بیدار ہوئے تے میں نو یاد کرن جلے میں دیکھنا بھی میں رزق دیتا سی بھی یہ میری اطاعت کر سن میرا شکر کر سن میرے اس رزق نو انہوں نے دوجے پاسے استعمال کر دیتا تو پھر میں رزق لینڈ لاگ پہننا جس وقت میں رزق لینڈ کو لینڈ لاگ پہننا میں بتو ہاتھ تانگ ہونا تو کھین یا اللہ توبہ اس وقت بھی یہ توبہ والے پاس سے نہیں ہوں دے وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شاید بھائیوں فَخَلَفَ من بعدهم خلف وارثوا الكتاب ياخذون ارض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا انہاں تو بعد جڑی انہاں دی نسل آئی وہ انہاں نال بھیڑی ہے اسوں نکلے پرانے زمانے دے لوگاں ویکھیے اپنے تو 20 سال 30 سال پہلے والے علماء حسن مومنین حسن جی انہاں بزرگان دے کول خصوصاً قبلہ مولانا سید صفدر حسین آل اللہ مقامہ مفتی جعفر حسین آل اللہ مقامہ یہ بزرگان جڑے حسن کوئی فن خطابت نہیں سی جتھے بندے حسن جیڑی گل دستے حسن گلیاں بھی کھریاں کردے سن سارے وہ لوگ انہوں نے گلاں سندے سن تے اے علماء بھی ہمیشہ توبہ دے چکر وچ راندے حسن نہ کدائیں فخر نہ کدائیں بدیائی جی خلفہ من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون ارض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا گناہ کر دیں جاتے مسئلہ نہیں اللہ غفور الرحیم ہے جی بندہ انہوں نے اگر کوئی آکھے بھئی باجی تھوڑا جا ہاتھ ہولا رکھو تو آدھے بھی اللہ غفور الرحیم ہے وَإِن يَأْتِيهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُ اور اپنا لبے یا کسی دا لبے دولت ہوئے چون لگے ڈھل نہیں لیندے علم یوخذ علیہم میثاق الکتاب میں نہ کولو عہد لیا سی اپنی کتاب ہے کہ اللہ تقولوا علی اللہ الا الحق اور کم از کم جانے اللہ دے بارے سچی گل کرے آئے اللہ رسول اہل بیت ایک پارٹی چاہتے جی اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم مطعینا کسی ذہن بنجے میں اپنے کولو آکھیا اللہ دی اطاعت رسول دی اطاعت رسول دی اطاعت اولی الامر دی اطاعت اولی الامر دی اطاعت رسول دی اطاعت رسول دی اطاعت اللہ دی اطاعت لہذا اس حساب ہے ودرسوا ما فی ہے اور انہوں نے کتاب پڑھی بھی ہے گل سچی دا بھی پتہ نہ ہے کوڑی دا بھی پتہ نہ ہے لیکن سچی ولدار الاخرت خیر للذین یتقون ٹھیک ہے جڑے کماؤ آخرت اللہ گھر انہوں لوگوں واسطے ٹھیک ہے جڑے خوف خدا رکھ دیں افلا تاکلون جڑے عقل لے رکھ دیں دنیا 4 دیڑے نہیں آخرت ہمیشہ رہنا ہے اتھے ہی گھر ختم پہ کرنا ویسا امیر المومن فرمایا میں گھر وانڈ دیتے گئے بندے آپ چائس کی تھی 2 چابیاں آئی سامنے لٹکدیاں پئیاں جی ایک جنت والے گھر دی ایک جہنم والے گھر دی اتنے لکھو بھی ہے وہ جنت والی ہے جڑی تھوڑی جی صحیح ہوندہ بھئی یہ ایڈی سونی نہیں دی سیٹنگ اے جی دی چمک ڈھیر ہے نا اے آخرت والی وہ دوجے گھر والی چونکہ اگ در اگ سے اس تے پہ رہا تو ہن ساوے بوٹے دیا کتنی ساری لائٹاں نکلنی ہیں وہ چمکدی پئی جڑی جہنم والی وہ چمکدی پئی انہوں تے لکھے واہ بھئی یہ اگ والے پاس بوہا کھلنا افلا تاکلون بھئی اگی جوان جی کے کیا لینے اے دوجی چابی چاہتے سدھا جنہاں دے جوان ہن چابی جڑی لے لو اگا کسے بندے دے اندر بٹونی نہیں بندے کوئی کی کول موٹرینیو ہوئے دیکھی کول اوپلا کے گڈی سے دیں دیو جڑی 7.5 سیٹاں والی جی باقی وجہ بٹا لو جی بچا لو کوئی بٹیندا حالانکہ وہ بولو نالو خرچہ ڈھیر منگ دی موٹرینو نالو کہندا پر نہیں بھائی کو نصیب ہوئے ہوا الگ سے نہیں ٹر دیا لہذا بٹیندا کوئی نہیں وہ تو ایک جاتے اگ بلدی پہ ایک پاسے باغ تے زمینہ بہت تھے کسی نے بٹونی مولا علی فرما رہے ہیں بہت ہوئی اپنی چابی دھیان نال چالو اللہ تبارک و تعالی
جنت دی چابی اور جنت دا گھر انتخاب کرنے دی توفیق عطا فرمائے، الہ یا آمین، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کی شفاعت نصیب فرمائے، حاجات شریعہ پورا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی